آئیے میرے عزیزو خداوند کے زندہ پاک کلام کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ میں یوں لکھا ہے، سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر پورب میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ کرے اور ان کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ سو خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہاں پر خداوند نے مقدس موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل قوم کے ساتھ یہ کلام کیا ہے، اور یہ کلام اس وقت کیا جب بنی اسرائیل قوم کے چند اشخاص یعنی مقدس موسیٰ کو یہ فرمانے لگے کہ جس خدا کے ساتھ تو بات کرتا ہے اس خدا کے ساتھ ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مقدس موسیٰ نے ان تمام شخصیات کے ساتھ جنہوں نے یہ ریکوائرمنٹ کی تھی ان سے فرمایا کہ میں خدا کے ساتھ بات کروں گا، اگر خدا اس بات کے لیے راضی ہو تو میں آپ کو خدا کے ساتھ کیا کروں گا ملاؤں گا، یعنی ان کے ساتھ ملاقات کراؤں گا۔ اور جب مقدس موسیٰ نے خدا کے ساتھ بات کی تو خدا اس بات پر ایگری ہوا کہ میں ان سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ اگر اس کی پچھلی چند آیات کا مطالعہ کریں تو انہوں نے خدا کے ساتھ ملاقات کی، اور جب ملاقات کی تو خدا نے اپنی صورت کو ان کو نہ دکھایا، اور میرے عزیزو خدا نے اپنی پشت ان کو دکھائی، یعنی بیک ان کو دکھائی۔ اس لیے خداوند نے چہرہ ان کو نہ دکھایا۔ خداوند خدا یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ میرا چہرہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ میرا چہرہ دیکھ کر یعنی جا کر ایک ایسی مورت تیار کریں اور کہیں کہ اب ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں، بلکہ ہم اس کو دیکھ کر اس کو سجدہ کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے۔ ایسا ہمارا خدا ہے، ایسی اس کی صورت تھی، ایسا ہمارا خدا تھا۔ اس لیے خداوند نے ان کو اپنی صورت نہ دکھائی۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ اور مقدس موسیٰ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، خوب ہی احتیاط رکھنا۔ اور میرے عزیزو، خداوند خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ فرمایا کہ بھئی اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا۔ اس بات کے لیے کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے حورب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت بنا لو۔ یعنی آپ کہیں کہ ہمارا خدا ایسا تھا، ایسی اس کی شکل تھی، ایسی صورت تھی، اور جا کر سیم اسی طرح کی یعنی صورت بنا لو تو کہو کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اس لیے خدا نے صورت نہیں دکھائی، اور تم نے کیا کرنا ہے اپنا خوب خیال رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟
خوب. اگر ہم یشوع کی کتاب اور اس کے 23ویں باب کی 11ویں آیت کو دیکھیں نا، تو 23ویں باب کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس تم خوب چوکسی کرو. جدا کہنا نہیں مانا چوکس رہنا ہی. تم خوب چوکسی کرو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو. خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، یعنی محبت یہ ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کرنا. محبت یہ ہے کہ جو کچھ خداوند فرماتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا. اور میرے عزیزو، خداوند خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ فرمایا کہ بھئی اپنی خوب احتیاط کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم بگڑ کر. اور جو لوگ یعنی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بگڑے ہوئے ہیں جی. یعنی من کوئی بھی، کیونکہ آگے یہ لکھا ہے کہ تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت، یعنی جس کی شکل کسی مرد کے ساتھ ملتی ہو، یعنی جس کی شکل یا کسی یعنی عورت کے ساتھ ملتی ہو، ایسی مورت بنا کر اس کو سجدہ نہ کرنا. تو میرے عزیزو، جو لوگ دنیا کے اندر یعنی کھودی ہوئی مورتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بے شک وہ کسی مرد کی صورت ہے، بے شک وہ کسی عورت کی صورت ہے، تو وہ لوگ بائبل مقدس یہ فرماتی ہیں کہ وہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں. کیا ہے جی؟ یعنی بگڑے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر ایک کھودی ہوئی مورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے. جیسے آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ابراہیم کا باپ جس کا نام تارا تھا، وہ کھودی ہوئی مورتوں کو کیا کرتا تھا؟ سجدہ کرتا تھا. بلکہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اس کی اپنی فیکٹری تھی، وہ خود مورتوں کو تیار کرنے والی شخصیت تھی، اور وہ خود مورتوں کو تیار کرتا بلکہ مورتوں کے آگے سجدہ کرتا تھا، ان کی عبادت، ان کی پرستش کرتا تھا. جب خدا نے دیکھا کہ یہ خاندان بتوں کی پرستش کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو خدا نے ابراہیم کو یہ فرمایا کہ میں خداوند خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اس کا جو گھرانہ ہے یہ مورتوں کی پوجا کرنے والا ہے، لیکن ابراہیم کی زندگی کے اندر میں ایک منصوبہ رکھتا ہوں، پلان رکھتا ہوں. اور خداوند نے بات کی، اور جب بات کی تو ابراہیم نے اپنے گھرانے کے جو دیوی دیوتا تھے ان کو چھوڑ کر خدا کی بات پر ایگری ہوا. اور یہاں پر لکھا ہے تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر، تا نہ ہو تم بگڑ. اس کی 25ویں آیت دیکھیں، اسی باب کی چوتھے باب کی استثنا، چوتھا باب اور اس کی 25ویں آیت کو ذرا دیکھیں. 25ویں آیت، اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے زور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ. کیا کر کے جی؟ کیا کر کے؟ شرارت کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھودی ہوئی مورتوں کو سجدہ کرتے ہیں یہ شرارتی لوگ ہیں دنیا کے اندر. یعنی جو کوئی بھی خداوند آسمان اور زمین کے تخلیق کرنے والے کو، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والے کو چھوڑ کر کسی مورت کو سجدہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ وہ بندہ شرارتی ہے، یعنی اس نے شرارت کی ہے. اور جب شرارت ہوتی ہے تو بہت سی تباہی ہو جاتی ہے. ایک بندہ جب شرارت کرتا ہے تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. اور میں اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ سچائی ہے، لیکن یہ ایک روایت کے مطابق ہے کہ کسی انسان نے
گدھے کو لیا اور دبا کر اس کی یعنی قبر بنا دی. گدھے کو لیا مرے ہوئے کو, اس کو دبا کر کیا کیا جی, اس نے قبر بنا دی اور اس پر لکھ دیا, پیر کا نام لکھ دیا. اور بہت سے ایسے گزرنے والے لوگ اسے پوجنے لگے, اس کے آگے دعائیں کرنے لگے, اس کی پرستش کرنے لگے, اور وہ بڑھتا بڑھتا کام بڑھتا گیا. تو شرارت کتنے لوگوں کی تھی؟ ایک بندے کی شرارت تھی جس کے سبب سے ہزاروں لوگ اس کی گرفت میں آ گئے. آج بھی میرے عزیزوں ایک شخص کی شرارت کے سبب سے ہزاروں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. اور خداوند نے فرمایا, جو میں نے 25ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے, اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو, یعنی کسی بھی شبیہ کی, بے شک مرد کی ہو, آگے جانوروں کی بھی نام ہے, مچھلی ہو, بیل ہو, وغیرہ وغیرہ. تو یہ خدا کے نزدیک یہ شرارت والا کام ہے جی. یہ کون سا ہے جی؟ کیونکہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے یہ شرارت ہوئی ہے. اور جب شرارت ہوئی ہے تو بہت سی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں. اور آگے لکھا ہے, اور خداوند اپنے خدا کے ضرور شرارت کے لیے اسے غصہ دلاؤ. یعنی شرارت کرو اور خداوند کو کیا آئے گا جی؟ غصہ. تو کتنے لوگوں پر خدا کو غصہ آ جاتا ہے جب لوگ خداوند کو چھوڑ کر تراشی ہوئی مورتوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو خدا کو غصہ آتا ہے اور بہت سے لوگ مر جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کا ساتھ حادثات ہوتے ہیں اور بڑی تباہی ہوتی ہے. اور جو لوگ مورتوں کو سجدہ کرنے والے ہیں, ان کی پرستش کرنے والے ہیں, ان کے حالات و واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں. بیماریاں, مشکلات, پریشانیاں. کیونکہ آگے لکھا ہے, تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے. یعنی مجھے چھوڑ کر جب تراشی ہوئی مورت کو سجدہ کرو گے تو جو ملک میں تم کو دینے والا ہوں, تم کیا ہوگے جی؟ فنا ہو جاؤ گے. آج میرے عزیزوں اس کو روحانی معنوں میں لیں تو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے لیے آسمان پر ایک ملک رکھا ہوا ہے, آسمان پر ایک شہر رکھا ہوا ہے. اور اگر خداوند کو چھوڑ کر تراشی ہوئی مورت کو سجدہ کریں گے تو بادشاہی میں نہیں جا سکتے. مت سوچیں کہ مورتوں کو بھی سجدہ کریں, خدا کو بھی سجدہ کریں, اور پھر جب یسوع مسیح آئے اور ہوا میں اڑ کر استقبال کریں. ایسا نہیں ہے. اور جو مرکزی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو یہ فرمایا کہ بھئی تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو, جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہو ملتی ہو. تو کتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں جو زندہ خدا کو چھوڑ کر بہت سی ایسی مورتیں ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کی عبادت اور ان کی پرستش کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ تو تباہی مچے گی کہ نہیں مچے گی؟ خدا نے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ جو پچھلے سنڈے میں میسج دے رہا تھا کہ اخبار کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 14ویں آیت پڑھی تھی, اس کا آخری حصہ تھا اور لکھا ہے, اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو. تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو. کتنے لوگ ہیں جن کو خدا کے فیصلوں سے نفرت ہے؟ اور یقین سے جاننا اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو خدا کے فیصلوں سے نفرت ہے کہ خدا نے جو فیصلہ کیا نا یہ ساڈے حق دا نہیں ہے گا. آج کے دن کے حساب سے لگا لیں, یعنی آج جو سبت کا دن ہے
تو خداوند نے فرمایا کہ 6 دن کام کر اور 7ویں دن کیا کر جی آرام کر. تے کئیاں نوں فیصلہ پسند ہی نہیں ہے گا پسند نہیں. ان کو فیصلہ پسند, اور اکثریت میں لوگوں کو خدا کے فیصلے پسند نہیں ہے. کئیاں دے وہ کڑی ہو جائے نا تو وہ خدا کے فیصلے نوں پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہندے منڈا چاہیے سیگا. تو فیصلہ کدا خدا دا. وہ کئی یقین کرو کہ وہ بڈھی نوں گھروں کڈ دیندے ہیں. یہ حقیقت ہے. یعنی ان کو خدا کا فیصلہ پسند نہیں ہے. اور بہت سی باتیں ہیں خدا کے فیصلے پسند نہیں ہے. اور اگر ہو سکے اس آیت کو نوٹ کر لیں, احبار کی کتاب 26ویں باب کی 14ویں آیت, اس پر بارہا غور کریں. دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کون کون سے فیصلے ہمیں اس کے پسند نہیں ہیں. اور اگر اس کے فیصلے پسند نہیں ہیں تو خداوند نے بھی یہ فرمایا کہ میں تمہارا دشمن ہوں گا. میں تمہارا دشمن ہوں گا. خدا اگر کسی کا مخالف ہو جاوے تو ہے گے انہیں ہتھیار لڑنے واسطے. سلاطین کی کتاب کے اندر اور الیشا کے دور کے اندر یعنی جنگ لگی, اور ارامیوں نے اپنی فوج چڑھا دی جی اسرائیل پر. اور جب فوج چڑھا دی نا ارامیوں نے اسرائیل پر, تو جب ارامیوں نے چڑھائی کی تو بڑی فوج اس کے ساتھ تھی, رتھ تھے, گھوڑے تھے. اور الیشا کا تو شاگرد تھا نا, اس نے کہا آقا پورے شہر نو گھیر لیا انہوں نے. یعنی اتنے گھوڑے, رتھ, فوج. الیشا نے کی جواب دیتا؟ انہوں نے کہا گھبرا نا, تیرے نال انہاں تو زیادہ نہیں. انہوں نے کہا ذرا آنکھاں بند کر. اور جب جہازی نے آنکھیں بند کی, اس کے شاگرد نے آنکھیں بند کی, تو جب دیکھا تو آتشی گھوڑے, آتشی رتھ, فوجیں ہی فوجیں. اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو الیشا سے فرمایا کہ ہمارے ان سے زیادہ ہیں. یعنی اتنی فوجوں کا مالک, تو کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو خداوند نے فرمایا کہ میں تمہارا مخالف ہوں گا. تو پھر دعاواں کرا کے تھک جاندے جناب, آرام ہی نہیں ملتا. سبب کی بھائی خدا خلاف ہویا وا. وہ جدو مہربانی کرے گا نا ادو شفا ملنی ہے, کیونکہ خدا مخالف ہے, خدا خلاف ہے. کیونکہ آپ نے خدا کو چھوڑ کر, یعنی جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے, اس کو چھوڑ کر آپ نے ایک پتھر پر ٹرسٹ کیا ہے, ایک پتھر کی مورت پر آپ نے ٹرسٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے. تو اس لیے جو مرکزی آیت ہم نے پڑھی تھی, مقدس موسیٰ کی معرفت, خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ یہ فرمایا کہ تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا. تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنی ہے بھائی. کسی مورد نو سجدہ کنوں کرنا ہے؟ صرف زندہ خدا نو سجدہ کرنا ہے. سو خداوند آج کے کلام کی شرح سے برکت دے. آمین.